الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مرحومین کے بلندی درجات کے لیے کچھ مصرع عرض کرتا ہوں، بطور خاص دیکھیں گے. ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں. ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں. کٹتی ہے زباں کٹ جائے مگر پیغام زبانی دیتے ہیں. تو شاہد ہے ادائے میسم بھی ہم ہیں وہ علی کے دیوانے. شاہد ہے ادائے میسم بھی ہم ہیں وہ علی کے دیوانے. جس پیڑ پہ پھانسی لگنی ہو اس پیڑ کو پانی دیتے ہیں. جس پیڑ پہ پھانسی لگنی ہو اس پیڑ کو پانی دیتے ہیں. تو پیشانی حر پر یہ کہہ کر رومال کو باندھا سرور نے. پیشانی حر پر یہ کہہ کر رومال کو باندھا سرور نے. جنت بھی فدا ہو جائے گی ہم ایسی نشانی دیتے ہیں. جنت بھی فدا ہو جائے گی ہم ایسی نشانی دیتے ہیں. تو عباس کی تربت کے ہی قریب پانی نے یہ کہہ کر بتلایا. عباس کی تربت کے ہی قریب پانی نے یہ کہہ کر بتلایا. میں بہتا ہوں عباس مجھے جب اذن روانی دیتے ہیں. ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں. ہم مدح علی میں دار سے بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں. مولانا فرمائیں بطور خاص عباس عشق و صبر و رضا کا مدار ہے. عباس عشق و صبر و رضا کا مدار ہے. عباس عشق و صبر و رضا کا مدار ہے. یا یوں کہوں وفاؤں کا پروردگار ہے. یا یوں کہوں وفاؤں کا پروردگار ہے. تو تیغ و تبر کی کوئی ضرورت نہیں اسے.
تیغ و تبر کی کوئی ضرورت نہیں اسے، عباس کا وجود ہی خود ذوالفقار ہے، عباس کا وجود ہی خود ذوالفقار ہے۔ تو بچے کچھ اس طرح سے جری کے تھے منتظر، بچے کچھ اس طرح سے جری کے تھے منتظر، جیسے ظہور حق کا ہمیں انتظار ہے، جیسے ظہور حق کا ہمیں انتظار ہے، عباس عشق و صبر و رضا کا مدار ہے۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ حضرات گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید محسن عباس احسن صاحب ابن سید قدیر حسین رضوی صاحب کی روح کو ایصال فرمائیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه الآدون، ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، ووطدا بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام على النبي المكي المدني الأمي القرشي الهاشمي الأبتهي التحامي، أصله أصيل وفرحه طويل، وكنوه كهيل وخلقه عظيم، المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة۔ صلوات۔
حاضرین گرامی قدر معزز سامعین کرام اور عزداران مظلوم کربلا، سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اور آپ تمام حضرات کی طرف سے خداوند عالم سے دعا گو ہوں کہ معبود اس ماہ برکت، ماہ رحمت، ماہ مغفرت اور ماہ استجابت دعا میں مرحوم کے درجات بلند ہیں، ان کو بلند تر فرما۔ بار الہ ان کے گناہان کبیرہ اور ان کے گناہان صغیرہ سے درگزر کرتے ہوئے مرحوم کو جوار رحمت اور جوار معصومین عنایت فرما۔ ثانیاً میں اپنی طرف سے اور آپ تمام حضرات کی طرف سے مرحوم کے ورثاء کی خدمت میں مرحوم کے ارتحال اور انتقال کے موقع پر تسلیت اور پرسہ پیش کرتا ہوں۔ آپ کے علم میں ہے کہ ایصال ثواب کی غرض سے منعقد یہ مجلس، جس کو خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، آن لائن صورت میں آپ حضرات اس وقت سماعت فرما رہے ہیں۔ جو ماحول ہے اور جو وبا اور جو بلا اور جو پینڈمک کا ایک پورا ماحول دکھائی دیتا ہے، اس میں بہت سی چیزیں ہماری زندگی کی تبدیل ہو چکی ہیں۔ ہم نے اپنے طریقوں کو بدل دیا ہے اور زندگی جینے کا ہم نے ایک نیا انداز اختیار کر کے ایک نئے طریقے سے حیات کو گزارنے کا طریقہ سیکھ لیا ہے۔ لہٰذا مجالس بھی جو کل تک باقاعدہ طور پر ہوتی تھیں، آج وہ آن لائن صورت میں ہم منعقد بھی کر رہے ہیں اور فضائل و مصائب کو سماعت بھی کرتے ہیں، خطاب بھی کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا ہمیں ہمارے گھروں میں رہنے پر مجبور تو کر سکتی ہے، مگر ایک شیعہ کو امام حسین علیہ السلام کا غم منانے سے دور نہیں کر سکتی اور نہیں روک سکتی۔ لہٰذا اپنے غم کو کم کرنے کے لیے کربلا والوں کی طرف ہم رخ کرتے ہیں اور اپنی مصیبتوں کو کربلا والوں کی مصیبت میں ضم کر کے اپنے جوانوں کا ماتم کرتے ہیں اکبر کے نام پہ، اپنے ضعیفوں کا ماتم کرتے ہیں حبیب اور زہیر کے نام سے۔ اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی بچے کا غم ہمارے اوپر آ پڑا تو ہم مولا علی اصغر کی صف عزا بچھاتے ہیں اور فرش عزا بچھا کر حسین کو ان کے ششماہے کا پرسہ دیتے ہیں تاکہ ہم اپنے غم کو ان کے غم سے ملا دیں اور ان کی مصیبتوں کو دیکھ کر اپنی مصیبتوں کو فراموش کر دیں اور بھول جائیں۔ میں نے جس آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، موت کے متعلق قرآن کریم میں خداوند عالم کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت۔ دیکھو تم جہاں کہیں بھی چلے جاؤ، یہ موت ہے جو تمہیں درک کر لے گی۔ یعنی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہم موت سے فرار کر سکیں یا موت سے پیچھا چھڑا لیں۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگر تم بڑے بڑے مضبوط قلعوں کے درمیان بھی جا کر اپنے آپ کو پوشیدہ کر لو، چھپا لو، تو بھی یہ موت ہوگی جو ایک دن تم کو پا لے گی اور تم کو اس دنیا سے جانا ہوگا۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ موت سے نہ دامن بچایا جا سکتا ہے، نہ موت سے فرار کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جس طرح سے رزق ہماری تقدیر میں لکھا ہے، عزت ہماری تقدیر میں لکھی ہے، عمر اور زندگی ہماری تقدیر میں لکھی ہے، ویسے ہی ہمارے تقدیر نامے میں اس موت کو بھی لکھ دیا گیا ہے۔ لہذا آواز آتی ہے نحنو قدرنا بینکم الموت، ہم نے موت کو تمہارے درمیان مقدور کر دیا ہے، چھپا دیا ہے، تمہارا مقدر بنا دیا ہے اس موت کو۔ الا ان نبدل وما نحن بمسبوقین الی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، موت کو تمہارا مقدر بنایا ہے، تمہاری جگہ پر دوسرے افراد آتے رہیں گے اور دنیا یوں ہی چلتی رہے گی، لیکن تم کو ہم موت کے بعد اس ایک ایسے عالم میں لے جا کے بنا دیں گے، جمع کر دیں گے، خلق کر دیں گے کہ جس کو تم جانتے ہی نہیں۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ موت کا آنا بھی حقیقت ہے اور موت کے بعد اس عالم سے اس عالم میں منتقل ہو جانا بھی واقعی ہے اور حقیقی ہے۔ نہ تو موت کا انکار کیا جا سکتا ہے، نہ موت کے بعد ملنے والی زندگی کا۔ لہٰذا جب یہ معلوم ہے کہ موت بھی آ کر رہے گی اور موت کے بعد ملنے والی زندگی بھی آ کر رہے گی، تو اب ہماری عقلوں کا تقاضا یہ ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی اس زندگی کے بارے میں کہ جو مرنے کے بعد ملنے والی ہے، جس کو اختتام نہیں ہے، وہ ایسی زندگی ہے جو ختم ہونے والی نہیں ہے، بلکہ ابد کی زندگی جو ہمارے سامنے ہے، ہم اس کے لیے انتظام کریں اور اس کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ گرمی اور سردی کے موسم میں ہم گرمی کا موسم آنے سے پہلے اپنے بدن کی گرمی کو دور کرنے کے انتظامات کرتے ہیں، سردی کا موسم آنے سے پہلے ہم سردی کو دور رکھنے کے انتظامات جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثلاً مارچ میں ہی ہم یہ انتظام کرتے ہیں کہ مئی اور جون کی گرمی سے اپنے بدن کو کیسے بچایا جائے، لہٰذا اے سی کی ریپیئرنگ ہونے لگتی ہے، کولر کو صاف کیا جانے لگتا ہے اور پنکھوں کو چمکایا جانے لگتا ہے، کیونکہ معلوم ہے کہ عنقریب وہ مہینے آنے والے ہیں، وہ مہینے ہم سے قریب ہو رہے ہیں کہ جب ہمیں ان تمام چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ اسی طرح سے جب سردی کا موسم قریب ہوتا ہے تو دسمبر اور جنوری کی سردی سے اپنے بدن کو بچانے کے لیے ہم ستمبر اور اگست سے گرم لباس کو بھی دھلنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ انتظامات کرنا شروع کرتے ہیں تاکہ سردی ہماری راحت کے ساتھ گزر جائے، جبکہ یہ معلوم ہے کہ جو سردی آنے والی ہے 2 یا 3
مہینے میں ختم ہو جائے گی، جبکہ یہ معلوم ہے کہ یہ گرمی کا موسم جو آ رہا ہے یہ چند ماہ سے زیادہ نہیں ہے۔ عزیزوں، ہمارا دنیا میں یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اگر چند ماہ کی گرمی اور سردی آتی ہے تو ہم کچھ مہینے پہلے ان کو رفع اور دفع کرنے کا انتظام کرتے ہیں۔ مرنے کے بعد قبر میں جو گرمی ہم کو ملنے والی ہے، قبر کے اندر جو مصیبتیں آنے والی ہیں، قبر کے اندر جو پرسش ہونے والی ہے، قبر کے اندر جو سوالات ہونے والے ہیں، قبر کے اندر جو حساب و کتاب ہونے والا ہے، قبر کے اندر جو مصیبتیں اور مشکلیں آنے والی ہیں، ہم نے ان کو رفع کرنے کے لیے کیا کیا؟ جبکہ معلوم ہے کہ اس قبر کا عالم ناتمام ہے، وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، بلکہ وہ مل جائے گا، ملاقات کرے گا یوم محشر سے، اور وہاں پر بھی یہ مصیبتیں کم نہیں ہوں گی، بلکہ محشر کی مصیبتوں کا ایک نیا انداز ہمارے سامنے ظاہر ہو جائے گا۔ ہم نے کیا قبر کے لیے انتظام کیا ہے؟ کیا قبر کی گرمی کو دور کرنے کے لیے اعمال لے کے جا رہے ہیں؟ کیا قبر کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اجالا لے کے جا رہے ہیں؟ کہ مولا الموحدین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابیوں کے ساتھ گزر رہے ہیں قبرستان سے، اور اپنے چاہنے والوں سے کہتے ہیں کہ جانتے ہو یہ جو سو رہے ہیں، اگر ان کو اجازت مل جائے کہ تم ان سے مکالمہ کرو، ان سے باتیں کرو، تو جانتے ہو کہ میں ان سے کیا کہوں گا اور یہ مجھ سے کیا کہیں گے۔ چاہنے والوں نے کہا کہ نبی خدا بتائیے کہ آپ ان سے کیا کہیں گے اور یہ آپ سے کیا کہیں گے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ میں ان مردوں کو بتاؤں گا کہ جو مال تم نے جمع کیا تھا اس کو تمہارے ورثاء نے تقسیم کر لیا ہے، جو مکان تم نے بنایا تھا، جو جائیداد تم نے چھوڑی تھی، اس کو اس کے سہیم نے اپنا اپنا حصہ لے کے اپنی زندگی میں لگ چکے ہیں، جو ازواج تم چھوڑ کے گئے تھے انہوں نے دوسری شادیاں کر لی ہیں اور اپنی زندگی میں مست و مگن، جو اولاد چھوڑ کے گئے ہو وہ تمہارے اوپر چند روز آنسو بہا کے اب تمہیں بھول چکے ہیں، لہذا ساری چیزیں یوں ہی جاری و ساری ہیں، تم اس قبر کے اندھیرے میں پڑے ہو۔ میں تو ان کو یہ خبر دے دوں گا، لیکن اگر ان سے پوچھوں گا کہ تم ذرا خبر دو اپنے یہاں کی، تو جانتے ہو یہ کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے کہ قبر ظلمت کا گھر ہے، قبر اندھیرے کا گھر ہے، قبر وحشت کا گھر ہے، قبر خطرناک گھر ہے، ڈراؤنا گھر ہے، یہ قبر بھی آواز دے گی انا بیت الظلمہ، میں اندھیرے کا گھر ہوں، لہٰذا اب اس اندھیرے کو بھگانے کے لیے اعمال کی روشنی لے کے آنا۔ انا بیت الموحشہ، میں وحشت کا گھر ہوں، لہٰذا میری وحشت کو دور کرنے کے لیے اعمال میں کچھ ایسی چیزیں لے کے آنا کہ اس قبر کی وحشت تم سے دور ہو سکے۔ اور یہ کہیں گے تم سے کہ دیکھو ہم کو تو موت نے مجبور کر دیا کہ ہم اعمال و افعال انجام نہیں دے پا رہے ہیں، مگر تم کو اللہ نے زندگی دی ہے، تم کو اللہ نے حیات دی ہے، تمہاری رگ جان میں حیات باقی ہے، تمہارے پاس موقع ہے، اللہ کی عبادت و اطاعت کرو، اس لیے کہ جب قبر میں واپس آؤ گے اور پھر کرنا چاہو گے عبادت خدا اور کہو گے اللہ سے کہ میرے اللہ مجھے موقع دے دے دوبارہ کہ واپس جائیں دنیا میں اور اس زندگی کو تیرے لیے خرچ و صرف کریں، تو آواز آئے گی جب موقع ملا تھا تو تم نے اس کو ضائع کر دیا، اب تمہیں موقع ملنے والا نہیں ہے۔ لہذا روایات میں ملتا ہے کہ روز محشر بھی یہی عالم ہوگا کہ روز محشر میں یہ تمام محشر والے اللہ سے کہیں گے کہ میرے اللہ ایک زندگی مجھے اور دے دے کہ میں واپس دنیا میں چلا جاؤں، اور وہ زندگی جو میں نے شیطان کی عبادت کر کے اور اس کی اطاعت کر کے گزاری تھی، اب کی جو تو مجھے زندگی دے گا وہ صرف اور صرف تیری راہ میں خرچ ہونے والی ہے۔ بھوکا رہنا قبول کر لوں گا، پیاسا رہنا قبول کر لوں گا، مصیبتوں کو قبول کر لوں گا، نعمتوں کو میں ہاتھ نہ لگاؤں گا اگر تیری مرضی نہ ہو، اور اب کی جو زندگی دے گا وہ صرف اور صرف تیرے لیے ہوگی۔ جواب پروردگار آئے گا کہ دنیا دار عمل تھی، تم نے عمل کو انجام نہ دیا، آج تو دار جزا ہے، یہ آخرت دار جزا ہے، یہاں پر تو انعام و اکرام و سزا و پاداش ملنے والا ہے۔ اب یہاں تم سے عمل نہیں مانگا گیا، جب تمہیں موقع دیا گیا تھا اعمال کا تم نے انجام نہیں دیا۔ لہذا روایات میں آیا ہے کہ جب اس عالم برزخ کے مردوں سے پوچھا جاتا ہے کہ تم اپنے حال کو دیکھ کر جب دنیا والوں پہ نگاہ ڈالتے ہو تو کوئی پشیمانی ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی پچھتاوا ہوتا ہے، کوئی حسد، کوئی جلن، کوئی غبطہ ہوتا ہے، تو کہتے ہیں ہاں دنیا کے زندہ افراد کو دیکھ کے ہمیں یہ حسد یعنی غبطہ ہوتا ہے کہ یہ تو دنیا میں موجود ہیں، اعمال انجام دے رہے ہیں، یہ تو دنیا میں موجود ہیں، افعال انجام دے رہے ہیں، اور ہم یہاں قبر کے اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں، اعمال و افعال کو انجام نہیں دے سکتے۔ لہٰذا عزیزان گرامی، جب تک اللہ نے ہمیں حیات دی ہے، جب تک اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، جب تک اللہ نے ہماری رگ حیات میں جان رکھی ہے، ہم اس موقع کو غنیمت جانیں، اس سے استفادہ کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں، وگرنہ ایسا نہ ہو کہ یہ زندگی جیسے جاری اور ساری ہے اسی طرح سے ختم ہو جائے، اور ایک روز آ جائے کہ جب ملک الموت ہماری بالین پہ کھڑا ہو کہ چلو وقت آ گیا ہے، اور وہ روح لینے کے لیے موت کا مزہ ہمیں چکھا دے، کہ جس کے لیے قرآن نے 3 مرتبہ کم از کم اعلان کیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور
تم کو ثم الینا ترجعون ہماری طرف پلٹ کے آنا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ بھی چکھنا ہوگا اور اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہوگا. یہ پلٹنا کچھ اس انداز میں ہے کہ یا تو خود سے پلٹ کے جاؤ گے یا زبردستی لوٹائے جاؤ گے. یہ اپنے اپنے اپنا اعمال اور اپنے اپنے کمالات کا تقاضا ہے کہ کسی کو اللہ کہتا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ کہ تو خود سے پلٹ اپنا پروردگار کی طرف کہ راضی ہو چکا ہے تو اس سے اور وہ تجھ سے. اور کسی کے لیے کہا جائے گا انا للہ و انا الیہ راجعون ہم اللہ کے لیے ہیں اور اس کی طرف ہمیں پلٹ کے جانا ہے. لہٰذا اب یہ ہمیں طے کرنا ہے کہ اس دنیا کے اندر جو ہماری زندگی گزر رہی ہے, جو ہم اعمال و افعال انجام دے رہے ہیں, جو ہم نیک اعمال انجام دیتے ہیں, آیا یہ اعمال اس لائق ہیں کہ جو ہماری جنت کو ہمارے حوالے کریں, یا پھر اعمال و افعال اس صورت میں انجام پا رہے ہیں کہ روز محشر بھی ہمیں پچھتاوا ہونے والا ہے, قبر میں بھی پچھتاوا ہونے والا ہے. عزیزو, اس دنیا کے اندر اللہ نے ہمارے کاندھوں پہ 3 ذمہ داریاں رکھی تھی. پہلی ذمہ داری عقائد اور ہمارے فیتھ کی تھی اور ہمارے اصول دین کی تھی کہ ہم ان عقائد کو عقلی براہین کے ذریعے, عقلی دلائل کے ذریعے حاصل کریں اور ان عقائد کے اوپر زندگی گزاریں جن کا نام ہے توحید, عدالت, نبوت, امامت اور قیامت. خدا نے چاہا کہ تم عقلی طور پہ اپنے آپ یہ ثابت کرو کہ وہ اللہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے, اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے. اور جب وحدانیت کا عقیدہ مستحکم ہو جائے تو اس کی یہ ایک صفت عدالت, اس کا بھی یقین کرو. اور جب عدالت بھی محکم ہو جائے تو پھر اس عدالت کی بنیاد پر اللہ پر یہ فرض ہو جاتا ہے, عدالت کی بنیاد پر, کہ وہ انسان کی ہدایت کے لیے نبیوں اور رسولوں کا انتظام کرے. اور جب نبیوں کا انتظام کر دے اور نبیوں کا اختتام ہو جائے تو پھر امامت کا دروازہ کھلے اور امامت کا آغاز ہو جائے. اور پھر جب امامت بھی تمام ہو تو روز قیامت آئے تاکہ دنیا کے اندر جو اعمال و افعال انجام دیے ہیں ان کی جزا اور سزا دیکھیں اس روز کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ کہ وہ روز ہوگا کہ جب انسان نے جو دنیا کے اندر اگر ذرہ برابر بھی نیکی انجام دی ہے تو اس کو دیکھے گا, اور اگر اس دنیا میں ذرہ برابر اس نے بدی کی ہے اور برا عمل انجام دیا ہے تو وہ اس کو بھی دیکھے گا. یعنی یہ جو اعمال و افعال ہم دنیا کے اندر انجام دیتے ہیں یہ مجسم ہو جائیں گے روز قیامت. ان کو اللہ جسم عطا کر دے گا اور اپنی آنکھوں سے ہم دیکھیں گے اپنے اعمال و افعال کو. لہٰذا دین اسلام میں اور بالخصوص فقہ اسلامی میں اور اس عقیدہ تشیع میں ایک عقیدہ تجسم اعمال کا ہے. یعنی دنیا کے اندر جو ہم اعمال انجام دیتے ہیں, افعال انجام دیتے ہیں, اللہ ان کو ایک صورت میں تبدیل کر دیتا ہے. اور یہ صورتیں ہم کو یا فائدہ پہنچاتی ہیں یا نقصان پہنچاتی ہیں اس وقت کہ جب نہ مال و متاع دنیا کام آنے والا ہے, نہ اولاد کام آنے والی ہے, نہ رتبہ کام آنے والا ہے, نہ مقام کام آنے والا ہے. لہٰذا روایات میں ملتا ہے کہ جب بندے کو قبر کے اندھیروں میں چھپا دیا جاتا ہے, چاہنے والے 2 مٹھی خاک دے کر اپنے گھروں کی طرف پلٹ جاتے ہیں تو آ جاتے ہیں وہ 2 سوال کرنے والے, کسی کے پاس منکر و نکیر کی صورت میں, کسی کے پاس مبشر و بشیر کی صورت میں. اور اب وہ سوال جب کرنا چاہتے ہیں تو ان کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ مرنے والا ان کو دیکھ کے وحشت میں آ جاتا ہے, اس کے اوپر دہشت طاری ہونے لگتی ہے اور یہ گھبراتا ہے, اپنی دائیں جانب اور بائیں جانب دیکھتا ہے کہ کوئی مونس و یاور و مددگار تو ہو جو میرا سہارا بن جائے. مگر کیا دیکھے گا کہ بیٹے تو اپنے گھروں کی طرف لوٹ چکے ہیں, ازواج اپنے گھروں کے اندر محدود ہو گئی ہیں, چاہنے والے دوست اعزاء اقارب سب خاک دے کر اپنے گھروں کی طرف پلٹ گئے ہیں, سب چھوڑ کے جا چکے ہیں. یہ قبر کے اندر اکیلا لیٹا ہوا ہے اور وہ ملائکہ سوال کر رہے ہیں. ابھی ان کا سوال ہو ہی رہا ہوگا اور وحشت اور دہشت طاری ہی ہو رہی ہوگی کہ اچانک مرنے والا محسوس کرے گا کہ قبر کے ایک گوشے سے ایک زیبا صورت جوان نمودار ہوا ہے. اے مرنے والے تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اے مرنے والے تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اے مرنے والے تجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی, میں تیرا مددگار بن کے آ گیا ہوں, میں تیرا ناصر بن کے آیا ہوں. سوال تجھ سے ہوگا, سہارا میں دوں گا. یہ سوال کریں گے, جواب میں ہم تمہاری مدد کریں گے. ان سے پوچھو یہ کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. اور اب جب یہ ہمدم اور یہ یہاں ناصر اور یہ مددگار آئے گا تو ابھی تک جو مرنے والا دہشت اور وحشت میں تھا, جو گھبرا رہا تھا, تنہا تھا, اکیلا تھا, وہ دیکھے گا ایک مونس آ گیا ہے, اس کے دل کو ڈھارس بندھے گی اور اب یہ تھوڑا سا توان مندی کے ساتھ کہے گا پوچھو سوال, کون سا سوال کرنا چاہتے ہو. سوال ہوگا من ربو کا, تیرا رب کون ہے. یہ مددگار آئے گا اور سہارا دے گا کہ تیرا رب کون ہے, نبی کون ہے, امام کون ہے, قبلہ کیا ہے, دین کیا ہے. عزیزان گرامی, ایک ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مولا الموحدین امیر المؤمنین کہ جو ولایت کی صورت میں دنیا میں جو ولایت ہم قبول کرتے ہیں مولا کائنات کی, یہ بھی مجسم ہوگی قبر کے اندر اور مولا متقیان خود مددگار ثابت ہوں گے. مگر یہ دوسری روایت ہے کہ نہیں, ایک زیبا صورت جوان آئے گا جو مدد کرے گا اور یہ سارے سوالوں کے جواب ختم ہوں گے, برزخ کا سفر شروع ہو جائے گا. برزخ کے سفر میں ان دنیا میں کیے گئے اعمال کی وجہ سے کچھ مشکلات, کچھ مصیبتیں آئیں گی
گی، اور ان مصیبتوں کو جب سامنے دیکھے گا مرنے والا تو گھبرائے گا۔ یہی جوان کہ جو قبر میں مددگار ثابت ہوا تھا دوبارہ آئے گا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے قبر میں مدد کی تھی راہ برزخ میں اور برزخ کے سفر میں تیرا مددگار ہوں، ہر وقت یہ مدد کر رہا ہے۔ برزخ کا سفر تمام ہوگا، روز محشر سور اسرافیل پھونکا جائے گا، تمام افراد کو موت آئے گی، دوبارہ سور پھونکا جائے گا، سب زندہ کر دیے جائیں گے، اپنی اپنی قبروں سے برہنہ اور اوریاں واپس آئیں گے، اور سب کے نام اعمال ان کے ہاتھوں میں ہوں گے۔ تپش ہوگی، اندھیرے کا عالم ہوگا، اس لیے کہ ایسا شمس کوورت کا معاملہ ہے، سورج ٹوٹ چکا ہوگا، ستارے خاموش ہو چکے ہوں گے۔ اس اندھیرے کے ماحول میں ہر انسان روز محشر پریشان ہوگا، مشکل میں گرفتار ہوگا، مگر یہ مرنے والا دیکھے گا کہ اس وحشت کے عالم میں پھر وہی زیبا صورت نمودار ہوا ہے اور اس کی مدد کے لیے آ گیا ہے۔ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری مدد کے لیے آ گیا ہوں۔ اور آج یہ کہے گا ذرا اپنا نام تو بتا کہ قبر کی تاریکی میں بھی میرے کام آیا، محشر کی مصیبت میں بھی میرا یاور بن گیا، تو ہے کون؟ مگر یہ آنے والا جواب نہیں دے گا، اپنا نام نہیں بتائے گا۔ محشر جو 50,000 برس کا ایک دن ہوگا تمام ہو جائے گا، اعمال نامہ سب کے ہاتھوں میں دے دیا گیا ہے، اور اب باری یہ ہوگی کہ صراط سے گزارا جائے تاکہ میزان میں اعمال کو تول کر جنت حوالے کر دی جائے۔ اب میزان کے وقت بھی جو مصیبتیں اور جو پریشانیاں اور جو امتحانات اور جو بلائیں ہوں گی، وہاں پر بھی مرنے والا پریشان ہے، اور وہ مونس و مددگار اس کو سہارا دے رہا ہے۔ صراط کے موقع کے اوپر پھر ایک مصیبت کا وقت ہوگا اور مددگار مدد کرے گا، یہ پھر سوال کرے گا کہ تم کون ہو، مگر یہ جواب نہیں دیتا۔ قبر میں مدد کرتا ہے، جواب نہیں دیتا کہ کون ہے، محشر میں جواب نہیں دیتا کون ہے، صراط اور میزان کے وقت میں بھی یہ جواب نہیں دیتا کہ کون ہے جو ہر وقت مدد کو آ رہا ہے۔ اور اب موقع وہ ہے کہ جب بندے کو حکم ملے گا کہ تم نے سارے منازل کو پار کر لیا ہے، اب جا کے جنت میں مستقر ہو جاؤ۔ چلنے والا مرنے والا جنت کے قدم طرف قدم بڑھائے گا، کیا دیکھے گا؟ وہ جوان دوبارہ آ گیا ہے خدا حافظی کے لیے، اب تجھے میری ضرورت نہیں ہے۔ جب تک تو اکیلا تھا، تنہا تھا، پریشان تھا، میں نے تیری مدد کی، وہ قبر ہو، وہ محشر ہو، وہ صراط ہو، وہ میزان ہو، مگر اب تجھے جانا ہے بہشت کی جانب، تنہا جانا ہے، اب مجھ سے تیری ملاقات نہ ہوگی۔ اچھا میرے ہمدم، میرے دوست، میرے ناصر، میرے مددگار جا رہا ہے، تو نے آج تک اپنا نام نہیں بتایا، اب تو بتا دے کہ تو کون ہے، کہ جہاں قبر میں اپنے بیٹے ساتھ چھوڑ کے چلے گئے، ازواج چلی گئی، اعزا وقارب، دوست، سب افراد مجھے چھوڑ کے جا چکے تھے، وہاں تو نے مدد کی۔ محشر میں جہاں قسم پرسی کا عالم ہے، ہر انسان اپنے میں مبتلا ہے، وہاں تو نے میری مدد کی۔ میزان صراط کے موقع پر جہاں ہر انسان اپنے اعمال کو لے کر رنجیدہ و پریشان و پشیمان ہے، تو نے وہاں مدد کی، تو ہے کون؟ اور آج یہ مدد کرنے والا اپنا نام بتائے گا، یہ اپنی شناخت دے گا، اپنا تعارف نامہ پیش کرے گا، اپنا انٹروڈکشن دے گا کہ وہ کون ہے، کہے گا انا الذی سررت ادخلت فی قلب اخیک المؤمن، میں وہ خوشی ہوں کہ جس کو تو نے دنیا میں اپنے مومن بھائی کے دل میں پیدا کر دیا تھا۔ میں وہ خوشی ہوں کہ جس کو تو نے دنیا میں اپنے مومن بھائی کے دل میں پیدا کر دیا تھا۔ یہ کہے گا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دنیا میں ایک مرتبہ ایک مومن کو ایک مصیبت، ایک پریشانی، ایک مشکل پیش آئی تو نے اس کی مشکل کو دفع کیا، اس کی پریشانی کو ختم کیا، کبھی مال کی صورت میں، کبھی کسی صورت میں، کبھی مشورے کی صورت میں، کبھی اس کے برابر میں کھڑے ہو کر۔ یہ تیرا سہارا، یہ تیری مدد تھی کہ جس کی وجہ سے اس مومن کا دل خوش ہوا۔ جب وہ خوشی اس کے دل میں پیدا ہوئی تو اللہ نے اس کو مجسم صورت دے کر مجھ جیسے جوان میں تبدیل کیا، اور مجھے حکم دیا کہ اس نے دنیا میں ایک مومن کے دل کو خوش کیا ہے، لہذا مرنے کے بعد جب اس کا دل غمگین ہوگا قبر کے اندھیروں میں تو اس کے دل کو خوش کرنا، محشر کے عالم میں اس کے دل کو خوش کرنا، میزان اور صراط کے موقع پر کہ جہاں ہر انسان رنجیدہ ہوگا اور پریشان ہوگا اور حسرت میں ہوگا، اس وقت اس کے دل کو اطمینان دینا، اس لیے کہ دنیا کے اندر اس نے ایک مومن کے دل کو خوشی بخشی ہے۔ لہذا عزیزو، یہ دنیا ہے جو دار عمل ہے، یہاں پر کیا گیا کوئی بھی عمل ضائع نہیں ہوتا، چاہے وہ عقیدے کی صورت میں ہو، چاہے وہ عملی صورت میں فروع دین کے معاملات میں ہو، یا اخلاقی صورت میں، اخلاق اجتماعی یا اخلاق فردی ہو۔ ہر نیک عمل مثقال ذرۃ خیر یرا دیکھے گا، ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرا، اگر اس نے مثقال برابر بھی شر کیا ہے تو اس کو بھی دیکھے گا۔ یہ جو خوشی ہے جو مدد کر رہی ہے مرنے والے کی، اسی طرح سے دنیا میں اگر کسی مومن کا دل دکھایا، کسی کا حق غصب کیا ہے، کسی کے اوپر مصیبت طاری کی ہے، کسی کو پریشان کیا ہے، تو اب اس کو بھی دیکھے گا اور یہ بھی بدلہ لینے کے لیے قبر میں بھی آ جائے گا، یہ محشر میں بھی پریشان کرے گا، یہ میزان پر اور صراط کے موقع پر بھی آ کے اپنا بدلہ لینے کے لیے حاضر ہو جائے گا کہ دنیا میں تو نے جو اذیت کی تھی، دنیا میں جو تو نے گناہ کیا تھا، آج اس کو بھی تجسم اعمال کی صورت میں تمہارے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ عزیزو، یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ عام طور پر ایصال ثواب کی مجالس میں اسی طرح کے مسائل پیش کیے جاتے ہیں۔ کیوں
اس لیے کہ یہ ایصال ثواب کی مجالس ہوتی ہیں. ایصال کہتے ہیں پہنچانے کو، یعنی آپ ثواب کو پہنچاتے ہیں، مگر پہنچانے کے لیے پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ پہنچایا وہی جا سکتا ہے جو ہمارے پاس پہلے سے موجود ہو. لہٰذا ایصال سے پہلے حصول ثواب ہے کہ ہمارے پاس کچھ ثواب ہو کہ جس کو ہم مردے کی طرف پہنچائیں. اور حصول ثواب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم آئے اور مجلس کو سن لیا اور رسم ادا کر دی اور حاضری لگا دی اور لکھ دیا کہ ہم مجلس میں حاضر تھے. یہ نہ حصول ثواب ہے نہ یہ ایصال ثواب ہے. حصول ثواب یہ ہے کہ ہر مجلس کے بعد اپنا محاسبہ کریں، اپنا موازنہ کریں اور آئینے کے سامنے جا کے کھڑے ہو جائیں کہ آیا اس تقریر کے بعد، اس مجلس کے بعد میری ذات کے اندر، میرے نفس کے اندر، میرے بدن کے اندر، میری روح کے اندر کوئی تبدیلی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ماہ محرم آیا اور 8 ربیع الاول تمام ہو گئی، ہماری صحت پہ نہ کوئی فرق پڑا، نہ ہماری روح میں تغیر و تبدل ہوا، نہ ہماری زندگی میں تبدیلی دکھائی دی. یہ 2.25 مہینے آ کے چلے گئے جن میں ہم نے ہزاروں مجلسیں کر لیں. تو یاد رکھیں کہ یہ رسمی مجالس ہوئی ہیں، ان کا حقیقی مجالس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان مجالس سے اگر ہم اپنی زندگی کو نہ بدل سکیں، ان مجالس سے اگر معرفت میں اضافہ نہ ہو، ان مجالس سے اگر عبادتوں میں اضافہ نہ ہو، اگر گناہوں میں کمی نہ ہو، تو مولا فرماتے ہیں کہ تمہارا جو ہر روز آنے والا ہوتا ہے، اس میں 3 صورتیں ہوتی ہیں کہ جب اگلا روز نمودار ہوتا ہے تو یا تو تم نفع اٹھانے والوں میں سے ہوتے ہو، یا خسارہ اٹھانے والے میں سے ہوتے ہو، یا نہ تمہیں نفع ہوتا ہے نہ خسارہ ہوتا ہے. پوچھنے والے نے پوچھا مولا اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب رات میں تمہارے اوپر موت طاری ہوتی ہے اور اگلی صبح جب تم نمودار ہوتی ہے، صبح اور تم جاگتے ہو، بیدار ہوتے ہو، تو پھر اب آج کے دن 2 معاملات ہیں کہ یا تو آج کا دن کل سے بہتر ہوتا ہے یا بدتر ہوتا ہے. کل تم نے 10 ثواب کے کام کیے تھے، آج تم نے 11 ثواب کے اعمال انجام دیے. کل 9 گناہ ہوئے تھے، آج 8 گناہ کر دیے. اضافہ ہو گیا ثواب میں، کمی ہو گئی گناہ میں. تم فائدہ اٹھانے والے ہو. تم نے یہ ایک ثواب اور ایک برائی جو چھوڑی ہے اس کی قیمت جانتے ہو. یہ تمہاری زندگی کا ایک دن تم سے ضائع ہو گیا ہے، مگر کم از کم تم فائدے میں ہو کہ کل سے بہتر تمہارا دن گزرا. لیکن اگر کل بھی 10 گناہ ہوئے تھے اور آج 11 ہو گئے، کل 2 نیک عمل انجام دیے تھے، آج 1 ہی نیک عمل انجام دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم خسارے میں ہو، تم گھاٹے میں ہو کہ تمہاری زندگی کے 24 گھنٹے تمہارے ہاتھوں سے چلے گئے، اور بجائے اس کے کہ تمہاری ترقی ہونا چاہیے تھی، پروموشن ہونا چاہیے تھا، تمہارا ڈیموشن ہو گیا اور تم تنزلی کی طرف آ گئے کہ تمہاری عمر بھی ضائع ہو گئی 24 گھنٹے اور تم نے نہ نیک اعمال انجام دیے نہ برے اعمال سے اپنے کو بچایا. تم خسارے میں ہو. تیسرا وہ ہوتا ہے نہ جس کو فائدہ ہوتا ہے نہ نقصان ہوتا ہے. کہ مولا یہ کون ہے؟ کہ جس کا پچھلا دن اور آج کا دن برابر گزرے. کل بھی معصیت کر رہے تھے ہزاروں، آج بھی ہزاروں معصیت ہو رہی ہیں. کل بھی 2-4 عمل نیک انجام دیے تھے، آج بھی 2-4 عمل انجام دیے. تو اب نہ اس کو فائدہ ہوا نہ گھاٹا. جیسا کل گزرا تھا ویسا آج گزرا. مگر ایک نقصان ضرور ہوگا کہ زندگی کا 1 روز کم ہو گیا. اس لیے کہ یہ بڑھتی ہوئی سانسیں، یہ عزیزان گرامی جو ہمارا سن و سال بڑھ رہا ہے، زندگی نہیں بڑھتی، ہماری عمر بڑھ رہی ہے، زندگی تو گھٹ رہی ہے. جیسے جیسے ہمارے قدم آگے بڑھ رہے ہیں، جیسے جیسے ہم سانسیں لے رہے ہیں، جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے. مجلس شروع ہونے سے پہلے آپ کی عمر جتنی تھی، مجلس کے اختتام پر آدھا گھنٹہ آپ کی زندگی ختم ہو چکی ہے. ہم نے اس سے کیا حاصل کیا؟ آیا اس آدھے گھنٹے کو ضائع کیا یا اس سے فائدہ اٹھایا؟ عزیزو، یہ دنیا دار عمل ہے، ہمیں عمل کر کے دکھانا ہے. اس لیے کہ جنت کو آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ بہشت را بے بہامی دہن، نہ بے بہانے. جنت کو بہا یعنی قیمت سے دیا جائے گا، بہانے سے نہیں دیا جائے گا. یعنی دنیا کے اندر ہمیں قیمت ادا کرنی ہے، اعمال کی قیمت ادا کرنی ہے، نیک افعال کی قیمت ادا کرنی ہے، کبھی مصیبتیں اٹھا کے صبر کرنا ہے. یہ قیمت ہے اس جنت کی. لہٰذا جنت کو بہانے سے نہیں، بہا سے دیا جائے گا. اور پھر فرماتے ہیں مولانا کہ زندگی کو نیم تا بہا بے گیریم، نہ ہر بہا زندگی کو نیم، نہ بے ہر بہانے زندگی کو نیم. یعنی ہم زندگی گزاریں اس دنیا میں تاکہ روز قیامت قیمت حاصل کریں، ارزش ہو سکے. یعنی زندگی گزاریں تاکہ قیمت حاصل کریں، ہر قیمت پہ زندگی نہ گزاریں. زندگی گزاریں تاکہ اللہ سے قیمت ملے، ہر قیمت پہ زندگی نہ گزاریں. ایسا نہ ہو کہ دن آئے اور رات آ جائے، ہمارے اعمال و افعال میں کوئی فرق ہی نہ ہو. عزیزان گرامی، ہم جتنے بھی اعمال انجام دیتے ہیں یہ کرام الکاتبین ہیں
کہ جو محفوظ کر رہے ہیں ہمارے اعمال و افعال کو، اور اگر یہ محفوظ نہ بھی کریں تو روز محشر ہمارے اعضاء بدن ہوں گے جو ہماری موافقت میں یا ہماری مخالفت میں گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اے میرے اللہ، آنکھیں تو نے بخشی تھی، اس سے یہ نیک اعمال انجام دیے ہیں، اس کو جزا دے۔ اے میرے اللہ، تو نے آنکھیں اس کو بخشی تھی، اس نے یہ برے افعال آنکھوں سے انجام دیے، اس کو سزا دے۔ میرے اللہ، تو نے اس کو قوت دی تھی، توانائی دی تھی، طاقت دی تھی، دست قدرت دیا تھا، اس نے اس کو تیری معصیت میں خرچ کیا ہے، اس کو سزا دے، یا اگر اطاعت میں خرچ کیا ہے تو اس کو جزا دے۔ لہذا عزیزان گرامی، ہم انسان ہیں، یقین ممکن الخطا ہیں، ہم ممکن الخطا ہیں، ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، ہم سے گناہ ہوتے ہیں، مگر ایک مرتبہ تو بیدار ہو جائیں، ایک مرتبہ تو اپنے ضمیر کو بیدار کریں۔ یہ ماہ مبارک رمضان، یہ عشرہ نجات از جہنم، کہ اللہ اس ماہ رمضان کو 3 عشروں میں تقسیم کرتا ہے۔ پہلا عشرہ پہلی رمضان سے لے کے 10 تک وہ عشرہ رحمت ہے کہ جب اللہ کی رحمت برستی ہے، اور پھر 11 سے 20 تک کا جو عشرہ گزرا یہ عشرہ مغفرت ہے کہ جہاں اللہ مغفرت کرتا ہے، کوئی توبہ کرے تو صحیح، وہ معاف بھی کرے گا، رحمتیں بھی برس رہی ہیں، مغفرتیں بھی شروع ہو گئی ہیں۔ مگر اب جو یہ عشرہ چل رہا ہے 21 سے لے کر 29 یعنی شب عید تک کا، یہ ہے نجات از جہنم، اپنے آپ کو جہنم سے نجات دلانے کا یہ عشرہ ہے عزیزان گرامی۔ لہٰذا اس ماہ مبارک میں اللہ سے دعا کریں کہ میرے اللہ اپنی رحمتوں کو ہمارے اوپر جاری کر دے، میری مغفرت کر دے، مجھے جہنم سے آزاد کر دے۔ اور ان دعاؤں میں عزیزو، جہاں جب اپنے لیے دعا کریں، جہاں اپنے اعمال و افعال پہ نگاہ ڈالیں، جہاں اپنی مغفرت کی دعا ہو، وہیں پلٹیں ان مرحومین کی طرف کہ جو آج ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ ہم اپنی توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ سکتے ہیں، ہمارے پاس زندگی ہے نیک اعمال و افعال انجام دے کے اللہ کے بندے بن سکتے ہیں، مگر جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے اعمال نامے کو ان کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا آپ دعاؤں میں ان مرحومین کو بھی یاد رکھیں کہ جو ہر شب جمعہ ماہ رمضان میں فقیروں کی مانند دروازے پہ آتے ہیں اور دروازے کو کھٹکھٹا کے دق الباب کر کے کہتے ہیں کہ جیسے فقیروں کو غذا دیتے ہو ویسے ہی غذا میرے نام سے پہنچا دو تاکہ میری مصیبتیں کم ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ عزیزو، مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے اگر ہم اس پہ غور کر لیں تو پھر زندگی کا انداز بدل جائے گا، پھر ہمارا زندگی کو دیکھنے کا طریقہ بدل جائے گا، اور جب جو جس وقت متوجہ ہو جائے وہی کافی ہوتا ہے۔ ہم نے کربلا کے میدان میں دیکھا کہ وہ ہور کے جو پوری زندگی سالار لشکر یزید ہے، 1000 کے لشکر کا کمانڈر ہے، مگر جب بیدار ہوا ضمیر، جب بیدار ہوئی بصیرت، تو اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ میں معافی کے لیے حسین کی جانب جا رہا ہوں، مجھے معلوم ہے وہ کریم ابن کریم کا بیٹا ہے، مجھے معاف کرے گا۔ لیجیے، حسین نے ہر کو آتے ہوئے دیکھا، میں نے معاف کیا، میرے آباء و اجداد نے معاف کیا، اور تاریخ چھوڑ دی اپنے چاہنے والوں کے لیے کہ جو حسین اور حسین کا خدا ہر کو معاف کر سکتا ہے۔ وقت آخر آؤ تو صحیح ہماری بارگاہ میں معافی مانگنے کے لیے، آؤ تو اس ماہ مبارک رمضان میں توبہ کرو تو صحیح حسین کو واسطہ بنا کے، یہ حسین مغفرت کروائے گا، یہ حسین معافی کروا دے گا۔ لیجئے، آ گیا ہر اور اب اجازت مانگ رہا ہے مرنے کی، مل گئی اجازت ہر کو، مگر ہر سے پہلے ہر کا بیٹا اپنی جان نچھاور کر چکا ہے، ہر کا جنازہ بھی کربلا کے میدان میں ہے، حسین کے انصار ایک کے بعد ایک شہید ہو رہے ہیں، اور اب وہ موقع آ گیا ہے کہ برابر کا بھائی ہے، ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑا ہے، مولا اب تو سب شہید ہو گئے، عباس کو بھی جنگ کی اجازت دے دو۔ اور حسین کا وہ جملہ کہ میں تم کو کیوں کر اجازت دے دوں کہ تم میری فوج کے کمانڈر ہو۔ عزیزان گرامی، حضرت عباس نے کہا مولا اب وہ فوج جہاں گئی ہے وہیں جا کے کمانڈر بن جاؤں گا، میری فوج تو راہ خدا میں شہید ہو چکی ہے، اب مجھے بھی اجازت دے دو جہاد کی۔ نہیں، جہاد کی اجازت نہیں ہے، اگر جانا چاہتے ہو تو سکینہ کے لیے پانی کی سبیل کر دو۔ تاریخ نے 4 برس کی بچی کا کہیں سکینہ نام لکھا ہے، کہیں سکینہ نام لکھا، کہیں رقیہ نام لکھا، کوئی نام رکھ لیجئے، مگر ایک وجود ہے 4 برس کی بچی کا کہ جس کا مشکیزہ خشک ہو چکا ہے، عباس کو اجازت ملی کہ پانی کی سبیل کر دو، آگے کہتے ہیں میری شہزادی اپنا مشکیزہ میرے حوالے کرو کہ میں پانی کی سبیل کروں۔ لیجئے، بچی نے عباس کے ہاتھوں میں مشکیزہ دیا، بنی ہاشم کے بچوں کو جمع کرنا شروع کیا۔ اے بنی ہاشم کے بچوں، اب تمہاری پیاس ختم ہونے والی ہے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرا چچا جا رہا ہے فرات کی طرف، پانی لے کے آئے گا۔ لیجئے عزیزان گرامی، روایتیں بتاتی ہیں، مقتل لکھتا ہے کہ عباس نے علم کو ہاتھوں میں پکڑا، مشکیزے کو لیا، گھوڑے پر سوار ہوئے۔ حسین مظلوم کربلا عباس کو جو رخصت کرنے کے لیے آئے، ایک مرتبہ علم کو جھکایا، علم پہ کچھ لکھا ہوا تھا اس کو مٹایا، اور پھر کچھ لکھنا شروع کیا، اے بھیا عباس خدا حافظ۔ بعض علماء پڑھتے ہیں کہ زینب نے پوچھا، اے میرے آقا آپ نے عباس کے علم سے کیا محو کیا اور کیا اضافہ کیا؟ کہا رے علم پہ لکھا ہوا تھا نصر من اللہ والفتح قریب، میں نے اس کو پاک کر دیا، اس کو محو کر دیا، لکھ دیا ہے۔ میں نے
نے لکھ دیا ہے کہ اب یہ شہید ہونے والا ہے اور شہید ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون لکھ کے عباس کو میں نے بھیج دیا ہے فرات کی جانب۔ لیجئے عباس ہیں، مشکیزہ کاندھوں پہ ہے، علم ہاتھوں میں ہے، سوار ہیں اس اسب باوفا پہ، آ رہے ہیں دریا کے کنارے۔ اور اب ظالم جو چاہتے ہیں کہ راستے کو روکے، کس میں مجال ہے جو عباس کا راستہ روکتے۔ فرات کے کنارے پہنچے، مشکیزے کو پر کیا آپ سے، دوبارہ جو گھوڑے پر سوار ہوئے، کوشش یہ ہے کہ یہ پانی کسی طرح سکینہ تک پہنچ جائے۔ ایک مرتبہ ظالم نے جو ایسا حملہ کیا، دایاں بازو قلم ہوا۔ ایک مرتبہ حضرت عباس نے مشکیزے کو دانتوں میں سنبھالا، علم کو سنبھالا، دوڑتا ہوئے گھوڑے کو لے کر آ رہے ہیں تاکہ یہ مشکیزہ خیمے تک پہنچ جائے۔ دوسرا شانہ قلم ہو گیا۔ اب بھی حضرت عباس کی کوشش یہ ہے کہ پانی پہنچا دیں، مگر ایک تیر مشکیزے سکینہ پہ لگا۔ اب جو پانی بہنے لگا، عباس نے گھوڑے کا رخ موڑا، فرات کی جانب جانے لگے۔ عباس، ارے خیام حسینی کی جانب جانا تھا، اب فرات کی جانب کہاں جا رہے ہو؟ ارے اب عباس خیموں میں جا کے کیا کرے گا؟ جس سکینہ سے وعدہ کیا تھا کہ پانی لے کے آئے گا، پانی زمین پہ بہ چکا ہے۔ اب عباس سکینہ سے کس طرح نظریں ملائے گا؟ ادھر علم زمین پہ گرنا تھا۔ مولا حسین اپنی کمر کو پکڑ کے کہتے ہیں الان انکسر ظہری، میری کمر کو توڑ دیا عباس تیرے مرنے نے۔ لیجئے حسین مظلوم کربلا عباس کے جنازے پہ پہنچے ہیں۔ اے بھیا عباس، اے بھیا عباس، تم نے وعدہ ادا، تم نے اپنا حق ادا کر دیا ہے وفا کا۔ تم اللہ کی اطاعت کرنے والے، رسول کی اطاعت کرنے والے اور ان کے اماموں کی اطاعت کرنے والے ہو۔ عباس نے جیسے اتنا سنا کہا مولا میں نے سنا تھا کہ بچپن میں جب دنیا میں آنکھیں کھولی سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی، آج وقت آخر چاہتا ہوں دوبارہ زیارت کر لوں، تو زیارت کیوں نہیں کرتے؟ اے مولا کیسے زیارت کروں؟ ایک آنکھ میں تیر پیوست ہے، دوسرے میں خون جم چکا ہے۔ لیجئے حسین مظلوم کربلا نے ابا کے دامن سے خون کو صاف کیا۔ عباس نے حسین کے چہرے کی زیارت کی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ اے بھیا عباس کوئی اور وصیت بھی ہے؟ ہاں مولا میرا جنازہ خیمے میں نہ لے جانا، میرا جنازہ خیمے میں نہ لے جانا۔ کیوں چاہتے ہیں عباس خیمے میں جنازہ نہ جائے؟ اس لیے کہ معلوم ہے کہ اگر عباس کا جنازہ خیمے میں چلا گیا تو ابھی کچھ دیر کے بعد حسین کا جنازہ ہوگا میدان کارزار میں، کوئی بھی نہ ہوگا جو جنازے کو خیمے تک لے جائے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ آقا کا جنازہ میدان کربلا میں رہے اور غلام کا جنازہ خیموں میں پہنچ جائے، میرے آقا میرا جنازہ نہ لے جانا۔ اچھا اپنی وصیتیں کر دی، اب میری بھی وصیت ہے۔ زندگی بھر تم نے مجھے آقا کہا ہے، ایک مرتبہ بھائی کہہ کے بلاؤ۔ لیجئے امام کا حکم تھا، امام کی وصیت۔ ایک مرتبہ حضرت عباس نے حسین کو بھائی کہہ کے پکارا، روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، آواز آئی اے زینب تیرا بھائی قتل ہوا، سکینہ اب تمہارا مشکیزہ خشک ہو گیا ہے، اب پانی تمہاری قسمت میں نہیں، کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کی منزلیں ہوں گی، پیاسے تمہیں دیار بدیار پھرایا جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ حضرات مزید گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید محسن عباس ابن سید قدیر حسین رضوی صاحب کی روح کو ایصال فرمائیں۔